آج یہ یوم انگور کے حوالے سے ظاہر ہے، جب میں نے دیکھا اپنے ارد گرد تو بہت اساتذہ، سینئر اساتذہ، شعراء، ادبا، جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے تھے. ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. تو اب خصوصاً ایسے محافل، یعنی ہم کہیں پہ بھی ترتیب نہیں دے سکتے تھے. تو یہ جو ماحول بنا ہے اس میں ایک گیپ ہے، ایک دوریاں ہیں. تو یہ دوریاں انسان جب دیکھتا ہے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. تو یہ یوم انگور بنیادی طور پہ ایک ذریعہ ہے ان دوریوں کو قریب لانے کے لیے، فکری دوریوں کو قریب لانے کے لیے ایک ذریعہ ہے. گلگت بلتستان کی جو زمین ہے وہ یقیناً زرخیز ہے، اور ہم اپنے دوستوں کو یہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ان بنجر زمینوں کو آباد کریں. آباد کیسے؟ صرف زبانی آپ ان سے کہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. عملی طور پہ جب آپ اپنے ہاتھ میں یہ انگور رکھ کے ان کے سامنے رکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ایک بہت اچھا اثر جاتا ہے. تو یہ چھت کے اوپر جو انگور اس کو ترتیب دیا گیا ہے، لوگوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنی جگہ کو بنجر نہ چھوڑیں. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ گلگت کے اندر جو ہے فروٹ کے اعتبار سے ہر گھر میں اس طرح خوبانی ہے، انگور ہے، آڑو ہے، انار ہے، وہ لگانا شروع کریں تو اس زمین سے فروٹ کی جو کمی ہے وہ پورا ہم کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس پھل کو اس پوزیشن پہ لانے کے لیے محنت چاہیے. انسان جب محنت کرتا ہے، وقت دیتا ہے، تو وہ دوسرے ایکٹیویٹیز جو انسان کی سوسائٹی کے لیے، اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہے، ان ایکٹیویٹیز سے انسان پیچھے ہٹتا ہے. وہ خود بہت ظاہر ٹائم دیتا ہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا ہے کہ وہ ان سرگرمیوں کے لیے ٹائم دے دے. تیسری چیز یہ ہے کہ اہل علم کو انسان بلاتا ہے، ان کی قربت حاصل کرتا ہے تو اس سے سیکھتا ہے. تو یہ جو بنیادی مقاصد تھے اس کے تحت ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اپنے دوستوں کے اندر بھی اس تحریک کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں کوئی آڑو ڈے منائیں، کوئی خوبانی ڈے منائیں، کوئی انار ڈے منائیں، اس طرح ناشپاتی ڈے منائیں، تاکہ ہمارے ہاں کھانے کے لیے صاف ستھرا پھل ہمیں ملے. یہی وہ بنیادی مقاصد تھی، یہی وہ بنیادی مقاصد تھے جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. بہت اچھی روایت ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر انصار مدنی صاحب. انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی، اور چونکہ اپنے گھر میں شاندار انگور کی بیلیں ہیں، یہاں پر آدمی آ کر، میں اسکردو سے آیا ہوں، اسکردو میں تصویروں میں دیکھتا تھا، یہ ویڈیو میں دیکھتا تھا کہ یہاں پر شعراء جمع ہوتے تھے اور انگور ڈے کے نام سے یہ لوگ مشاعرے بھی کرتے تھے، انگور بھی کھاتے تھے. ہمارے تو رال ٹپکتے تھے کہ کاش میں بھی اس چھت کے اس سائے کے نیچے میں پہنچ جاؤں اور میں بھی انگور توڑ کر کھاؤں. مگر یہ حسن اتفاق ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب سے سر راہ ملاقات ہو گئی. انہوں نے مجھے کہا آؤ چلیں چھت پر اور ساتھ میں انگور کھاتے ہیں. یہاں پر ایک زبردست ادبی ماحول سا پیدا ہوتا ہے. میں اکیلا آدمی ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا بڑا شاید نہیں مانتا، مگر گلگت کے ٹاپ کے شعراء یہاں آتے ہیں، لکھاری بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر ساتھ میں انگور کھاتے ہیں، ساتھ میں ادبی بات چیت کرتے ہیں. اس سے دو چیزیں باہر کی دنیا تک جاتی ہے. ایک تو ہمارا علاقہ فروٹ کے حوالے سے انتہائی فرٹائل ہے، زرخیز ہے، اور یہاں پر مختلف نسل کے انگور پیدا ہوتے ہیں. ساتھ میں اور بھی بڑے فروٹ پیدا ہوتے ہیں، جیسے آپ کے گلگت کے علاقہ کا ہے، منظر کا ہے، ہمارے اسکردو میں، شگر میں، کھرما میں خوبانی سے لے کر اور بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. وہ دنیا تک یہ پہنچنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت آپ جیسے صحافیوں کا کام ہے کہ ہمارے یہاں کی جو پروڈکٹ ہے اس کو باہر کی دنیا تک پہنچائیں. لہٰذا ڈاکٹر مدنی صاحب نے جو بھی کیا، لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے شاندار کام کیا ہے تاکہ ہماری پروڈکٹ باہر تک جائے، کم از کم تصویر تو جائے، لوگوں کو پتہ چلے. میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمیں صرف انگور توڑ کر کھانے کے علاوہ انگور سے کام کیا نکالنا ہے، اس کا رس نکالنا ہے، اس کو خشک کرنا ہے، اس کو کس طرح پیک کرنا ہے، یہ ابھی کسی کو نہیں خبر. بس یہ انگور کی فصل ہم توڑ کر کھا رہے ہیں، اتنا ہمیں علم ہے. اس کے اندر بڑی یعنی بہت بڑے کام ہوں گے، زیادہ کام ہوں گے جس سے ہم آمدنی حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، اسی بہانے سے جب شعراء جمع ہوتے ہیں تو اتحاد و اتفاق کا ایک شاندار ایک مظاہرہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ پیغام جاتا ہے کہ یہاں پر مختلف نسل بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مختلف مکتب کے بھی لوگ کہہ سکتے ہیں، سب یہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کلام سناتے ہیں، اور اس میں پیار کی باتیں، محبت کی باتیں ہوتی ہیں. شاعری دراصل پیار ہی کا نام ہے، محبت کا نام ہے. تو وہاں سے جو چیز نکلتی ہے اس کے اندر
अंदर रोशनी होती है और उस रोशनी से पूरा इलाका जगमगा जाता है। तो दो काम यहाँ पर हो रहा है। मैं एक बार फिर डॉक्टर मदनी साहब का शुक्रगुजार भी हूँ और मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि एक नई रिवायत डालकर, और इस डे के अलावा भी बड़े डे मनाने के लिए हमारे पास काम बहुत है। मिनरल से लेकर ग्लेशियर से लेकर पानी से लेकर और बहुत सारे खुबानी चेरी काम बहुत है, मगर चूंकि कर नहीं रहे हैं। इसी तरह से अगर दिल जिगर एक करके आदमी निकले, इलाका तरक्की करेगा। ये तरक्की के जीने हैं। कुल गिलगित बल्तिस्तान में न सिर्फ चेरी डे मनाया जाता है बल्कि यहाँ पे अंगूर डे भी मनाया जाता है। हमारे एक मोहतरम दोस्त हैं डॉक्टर अंसार मदनी साहब, पिछले 4-5 सालों से योम अंगूर के नाम से ये यहाँ पे न सिर्फ दोस्तों को अंगूर पेश करते हैं, अंगूर से उनकी तवाज़ो करते हैं, बल्कि यहाँ पे अदबी महफिल का इनेकाद करते हैं जिसमें शोरा हजरात और अदब से वाबस्ता अफराद जो हैं यहाँ पे इनके अंगूर से महजूज भी होते हैं और साथ साथ यहाँ पे आपस में प्यार मोहब्बत भी बांटते हैं। शायरी की महफिल मुसालमा की शक्ल में इस साल चूँकि मुहर्रमुल हराम था तो उस मुनासिबत से महफिल मुसालमा का इनेकाद किया गया, जबकि महफिल मुशायरा का भी इनेकाद किया जाता है और यहाँ के जो मीठे अंगूर हैं वो उन्हें पेश किया जाता है। हमने यहाँ बात की डॉक्टर अंसार मदनी साहब से, तो उनका कहना था कि उनका ये दिन मनाने का जो मकसद है, एक तो पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान के फल वैसे भी मशहूर हैं, लेकिन साथ साथ अंगूर को की तशहीर भी इसी सिलसिले में एक उनका मकसद है कि उनकी अंगूर जो यहाँ का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ फल है उसे पूरी दुनिया में जो है वो शोहरत हासिल हो, इसकी तशहीर हो। और साथ दूसरा मकसद है कि शोरा और अदबी हजरात को मिला के यहाँ पे अमन व मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी को जो है फ़रोग़ मिले।